السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، انتخابی دنگل سج چکا ہے اور آج سے شروع ہو چکے ہیں کاغذات نامزدگی وصول کرنا، اور اس کے بعد جو ہے جمع کروائے جائیں گے، اور بڑی دلچسپ کانسٹیچوئنسی سے کاغذات نامزدگی بھی جمع کرائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ایم کیو ایم اور جے یو آئی فے نے مطالبہ کر دیا ہے کہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخوں میں ذرا جو ہے اس میں تاریخ میں اضافہ کیا جائے، اس کی تاریخ بڑھائی جائے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کامران مرتضیٰ صاحب نے جو خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو، اس میں انہوں نے درخواست کی ہے کہ جناب مزید 3 دن کا اضافہ کیا جائے، اور جو اسکروٹنی ٹائم ہے ایڈجسٹ کرنے کے لیے کہ اگر ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو اسکروٹنی ٹائم ہے اس میں تھوڑا سا کمی کر دی جائے، لیکن کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی جو تاریخ ہے اس میں 3 دن کا مزید اضافہ کیا جائے۔ نون لیگ اور اتحادیوں کے درمیان ابھی تک معاملات چل رہے ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے بات کی تھی ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کے حوالے سے، جس میں خالد مقبول صدیقی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ابھی تک نہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، نہ کوئی الائنس کا فیصلہ ہوا ہے، حالانکہ اناؤنس پہلے ہو چکے ہیں، 2-3 ملاقاتیں بھی ہو چکی ہوئی ہیں۔ یہ معاملہ بھی ہے آئی پی پی کے ساتھ پی ایم ایل این کے معاملات کہاں تک پہنچے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے، ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے اوپر تھوڑا سا پریشر آ رہا ہے، کیونکہ بہت زیادہ اگر ایڈجسٹمنٹس کریں گے تو ان کے اپنے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے، اور یہ اس پر بھی بات کریں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے جو اس وقت جو 2 سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں، ایک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اور پاکستان بار ایسوسییشن کی، پاکستان بار کونسل کی، کہ جناب چیف الیکشن کمشنر کو ہٹایا جائے، اور انہوں نے کہا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز نااہلی کے حوالے سے بھی آج سپریم کورٹ نے ایک باقاعدہ طور پر اشتہار بھی دیا ہے کہ جو بھی اپنی اپیلیں دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں، کیونکہ 2 جنوری کو تاریخ لگی ہوئی ہے اس حوالے سے، اور جتنے لوگ نااہل ہیں 62(1)(f) کے تحت وہ جو اپیلیں کرنا چاہتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے آج بھی گلے شکوے جاری رکھے، اور پچھلے ہم کتنے دنوں سے دیکھ رہے ہیں جتنی ان کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس ہوئے ہیں اس میں وہ جب بھی ان سے اپنے ممبرز سے خطاب کر رہے ہیں وہ گلے شکوے کر رہے ہیں۔ تو انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے محمود مولوی صاحب، صدر استحکام پاکستان پارٹی سندھ۔ بہت بہت شکریہ محمود مولوی صاحب آپ کے وقت کا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کریں گے، اور رانا احسان افضل صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ ناظرین، تھوڑی سی جو آج بڑے لیڈرز نے کاغذات نامزدگی لیے ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کا تھوڑا سا آپ کو احوال بتا دیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے لاہور کے NA 130 جبکہ مانسیرا سے NA 15 سے انتخابات لڑنے کا فیصلہ کیا اور یہاں سے کاغذات نامزدگی وصول کیے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے حلقہ NA 207 نواب شاہ 1 پر انتخابی فارم وصول کیا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے NA 194 لاڑکانہ کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کیے ہیں، اور اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید بلاول بھٹو صاحب اپر دیر سے بھی لڑیں گے۔ اور دوسری جانب شہباز شریف صاحب نے NA 242 یہ کراچی کا ایک حلقہ ہے، اور جبکہ مریم نواز صاحبہ نے NA 237 کراچی سے ہی کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب نے لاہور سے NA 123 جبکہ مریم نواز صاحبہ نے لاہور سے NA 119 سے بھی انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہاں سے بھی کاغذات نامزدگی وصول لیے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے راولپنڈی وہی حلقہ NA 56 اور 57 2 حلقوں سے کاغذات نامزدگی وصول کیے ہیں۔ جہانگیر خان ترین صاحب کا لودھراں کے NA 155 سے انتخاب لڑنے کا فیصلہ، اور استحکام پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان صاحب نے لاہور کے NA 119 سے کاغذات نامزدگی وصول کی ہیں۔ اب دلچسپ بات ناظرین یہاں پہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی NA لاہور سے NA 119 سے کاغذات نامزدگی لیے ہیں، اور یہ 2 پارٹیاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور الائنس کی طرف بھی جا رہی ہیں۔ تو محمود مولوی صاحب، یہ بڑا دلچسپ سا صورتحال بن رہی ہے
ایک جانب آپ کی پارٹی کے صدر NA 119 لاہور سے کاغذات نامزدگی حاصل کرتے ہیں اور وہاں سے ہی مریم نواز صاحبہ بھی حاصل کر رہی ہیں، تو یہ معاملات کیا ابھی طے نہیں ہوئے؟ یقیناً کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے، اسکروٹنی ہوگی اور پھر ایک ٹائم بھی آئے گا کہ آپ اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں، تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی معاملات طے ہونا باقی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، معاملات طے ہونا باقی بھی ہے اور طے ہونا مشکل بھی مجھے نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پنجاب میں 45 to 50 جو ہے الیکٹیبلز جو ہے جو الیکشن لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. اب اگر ہمارے 45 سے 50 آدمی وہ ایڈجسٹ کریں گے تو وہ اپنے لوگوں کو کیا کہیں گے، اور اگر ہم اپنے آدمیوں کو کہہ دیں گے کہ بیٹھ جاؤ تو وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ یہ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، یہ سب الیکٹیبلز ہیں، MNAs MPAs اس علاقے کے، تو کافی دونوں پارٹیز کے لیے کافی مشکل ہوگی. اس کی وجہ کہ کافی ہیوی سیٹس ہیں جو کہ ایڈجسٹ، دیکھیں 2-3 سیٹیں ہوتی ہیں، 4 سیٹ ہوتی ہے، آدمی ایڈجسٹ کر لیتا ہے، مگر جب 45-50 سیٹ ہوتی ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو ایڈجسٹ کر نہیں پائے گی. یہ میرا اپنا نظریہ ہے. باقی اللہ کرے اگر ہو جاتا ہے، کوئی طریقہ نکل آتا ہے تو بہت اچھا. آپ یہ دیکھیں نا، MQM اور PMLN کے جو ہے کراچی میں وہ جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹس نہیں ہو رہے، جبکہ ان کو میرے خیال سے MQM نے ان کو PMLN کو 2 سیٹیں آفر کی ہے، وہ کچھ زیادہ مانگ رہے ہیں. تو آج کل کے دور میں ذرا مشکلات ہو جاتی ہیں. تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کامیاب ہوں گے. کامران مرزا صاحب، الیکشن کے بعد بالکل اتحاد ہو سکتا ہے، بالکل حکومت بنانے کے لیے وہ ایک معاملات ہو سکتے ہیں. کامران مرزا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ PMLN کو کہ JUIF کے ساتھ بھی اتحاد یا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ، اور PMLN کے اوپر ذرا پریشر ہے، اور دوسرا جو آپ سے بات بھی کرنی ہے، جو آپ نے خط لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر کو کہ آپ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ میں تھوڑی سی توسیع کر دیں، اس میں مطلب ذرا اس کو تاریخ کو بڑھا دیں، اور پھر MQM کی طرف سے بھی یہی درخواست آئی ہے، تو اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. کامران مرزا صاحب کی آواز جو ہے وہ شیڈول آ گیا. جی آواز نہیں آ رہی؟ جی آ گئی ہلے جی آ گئی. جی تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات تو چل رہی تھی، مگر درمیان میں شیڈول آ گیا تو پھر تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو گیا سارا معاملہ. اب ہم اپنے کینڈیڈیٹ فائنل کر رہے ہیں، اور جیسے ہی دی مومنٹ فائنل ہو جاتے ہیں پھر بعد میں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. جو فائنل ہوں گے، فرض کر لیجئے کہ کہیں پہ اگر کوئی وڈرول کرانا ہے تو پھر وڈرول ہو جائے گی دونوں طرف سے، یا ان کی وڈرول ہوگی یا ہماری ہو جائے گی، اس طرح سے ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ شیڈول کی وجہ سے معاملات آگے پیچھے ہو گئے. صحیح. اب رہ گیا آج وہ میرا خط والی بات، وہ درخواست والی بات. جی. تو وہ صرف ہم نے کوئی بیسک جو ہے نا ایسی کوئی جوہری تبدیلی نہیں مانگی ہے شیڈول میں. ڈیٹس وہی رہیں گی ماں سوائے ایک ڈیٹ کے کہ اس میں 3 دن کا اضافہ کیا جائے. یہ جو پیپر فائلنگ کی ڈیٹ ہے، جب پیپر فائلنگ کی ڈیٹ جو ہے وہ جب 3 دن اضافہ کرتے ہیں تو وہ نکالے کہاں سے جائیں؟ وہ اسکروٹنی کے لیے انہوں نے 7 دن رکھے ہوئے تھے. تو 7 دن جو ہے وہ اسکروٹنی کے لیے کوئی غیر ضروری ہے، کیونکہ 8-10 فارم ہوتے ہیں، بہت زیادہ اگر ہوں اس میں 2-3 کنٹیسٹنگ ہوتے ہیں، باقی سارے اسی طرح سے ہوتے ہیں. تو کسی بھی RO نے جو فارم دیکھنے ہیں، ایگزامن کرنے، 8-10 فارم کرنے ہیں، تو اس کے لیے 7 دن کوئی ایسی تک نہیں بنتی ہے. مگر یہ یہاں پہ پارٹیز کو جو ہے وہ اپرچونٹی چاہیے کہ وہ اپنے نام فائنل کر سکے اور بہتر لوگوں کے کر سکے. تو میں نے تجویز یہ پیش کی تھی کہ اسکروٹنی سے نکالیں اور 3 دن ادھر لے آئیں، وہاں سے 3 دن نکال کے. تو 2-3 کالم جو ہے نا وہ تھوڑے سے آگے پیچھے ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہوتے ہیں، مگر کوئی جوہری تبدیلی نہیں آتی اس میں. میں نے آپ کو بھجوا بھی دیا تھا جو میں نے لیٹر لکھا تھا. تو وہ اس میں ہم کو کوئی کٹ آف ڈیٹ پہ اعتراض نہیں ہے، کسی اور چیز پہ اعتراض نہیں ہے. ماں سوائے یہاں ہم کہتے ہیں کہ 3 دن پلس کر لیجیے، اور 3 دن جب یہاں پلس کریں گے تو پھر اسکروٹنی سے مائنس کرنا ہوگا. بالکل صحیح. کامران مرزا صاحب، کیونکہ آپ ماشاءاللہ سینئر ایڈوکیٹ بھی، بیرسٹر بھی ہیں، یہ جو معاملات 2 اسٹیٹمنٹس آئی ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اور پاکستان بار کاؤنسل کی،
آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید ان پر بھی کنٹیمپٹ لگے گی کہ آپ جان بوجھ کر جو ہیں جنہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو تبدیل کیا جائے، بحیثیت وکیل آپ ان دونوں معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے مجھے بڑا عجیب سا لگا تھا کہ ان یوزول ہے وہ دونوں سٹیٹمنٹس جو آئی ہیں، وہ ایسے عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. میں پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہوں سپریم کورٹ بار کا، اور پاکستان بار کونسل کا وائس چیئرمین بھی رہ چکا ہوں. کبھی ایسا ہم نے تو نہیں کیا تھا. پاکستان بار کونسل کے سٹیج پہ یا سپریم کورٹ بار کے سٹیج پہ الیکشن کمیشن کے چیف کے ساتھ ہمارا کیا کام ہوتا ہے؟ ہمارا تو ڈائریکٹ جو تعلق ہوتا ہے وہ یا تو اپنی عدالتوں سے ہوتا ہے یا ملک کے سیاسی نظام سے، رول آف لا کے حوالے سے ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایک دم سٹیٹمنٹ دے دینا، دونوں انڈیپینڈنٹ باڈیز ہیں ان کے حوالے سے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ حالانکہ دونوں جگہ پہ ہمارا گروپ ہے، ہمارے ساتھی ہیں. میں نے ایک دو لوگوں سے پوچھ گچھ بھی کی، ناراضگی کا اظہار بھی کیا کہ یہ کیوں کیا آپ لوگوں نے، یہ غلط کیا، آپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. تو وہ پریزیڈنٹ صاحب شاید عمرے میں ہیں، تو وہ آ جائیں تو پھر ذرا ان سے پوچھیں کہ بطور ایک گروپ کے ساتھی کے کہ آپ یہ کس نے حق دیا تھا کہ یہ ساری باتیں کریں آپ کو. تو سپریم کورٹ اگر ان دونوں آرگنائزیشنز کو جنہوں نے یہ لیٹرز جاری کیے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، اگر کنٹیمپٹ بھی لگا سکتے ہیں کہ جی، کیونکہ واضح طور پر ایک ڈیسیژن آ چکا ہوا ہے کہ اب کسی قسم کی بھی جو ہے، کیونکہ ان دونوں جو ہیں اس میں حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور چیف الیکشن کمشنر کے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی بات کی ہے. تو دو چیزوں کے اوپر جب وہ سپریم کورٹ واضح طور پر کہ نو ifs and buts, اٹس فائنل کلوز، اب کوئی کسی قسم کی درخواست بھی انٹرٹین نہیں کرے گا کوئی بھی ہائی کورٹ، تو اس کے بعد اس تناظر میں ان کے خلاف اگر کنٹیمپٹ ہوتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، کنٹیمپٹ نہیں بنتی ہے. ان کا نقطہ نظر ہے جو کہ میرے خیال میں غلط ہے. دونوں باڈیز نے جو نقطہ نظر دیا ہے وہ بالکل غلط ہے، درست نہیں ہے، اور ان کا حق نہیں تھا کہ یہ بات کرتے. مگر اسٹل یہ کنٹیمپٹ نہیں بنتی ہے. کنٹیمپٹ کوئی اور چیز ہے، تو کنٹیمپٹ کے اس میں نہیں آتا. الیکشن ہوں گے، اپنے وقت پہ ہوں گے، 8 فروری کو ہو جائیں گے. مگر کوئی بھی اگر فرض کر لیجئے کہ اگر اس میں اگر کنٹیمپٹ بنانی ہے تو میری کل جو ہے نا، جو میرا خط ہے یا میری اپلیکیشن ہے چیف الیکشن کمشنر کو کہ میں نے کہا کہ ادھر سے 3 دن نکال دیں اور ادھر 3 دن ڈال دیں، تو اس کو بھی کوئی کہے گا یہ جی کنٹیمپٹ ہے. حالانکہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہم نے لکھا ہے کہ ہم کو کوئی شیڈول پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ماں سوائے جو ہے نا انلارجمنٹ آف ٹائم کے، جو کہ پیپر فائلنگ میں ہو، اور اسکروٹنی چونکہ یہ 3 دن جب آپ نکالیں گے تو پھر 3 دن کہیں سے صحیح. وہ میں دیکھ رہا تھا آپ نے واضح طور پر، بالکل آپ نے واضح طور پر کہا ہے کہ الیکشن شیڈیول کے اندر رد و بدل کر سکتا ہے، تاریخ میں تبدیل نہیں کرنی انتخابات کی، اور وہ سیکشن 58 کے تحت الیکشن ایکٹ کے 58 کے پیرامیٹر میں ہم گئے ہیں. صحیح. محمود مولوی صاحب کہ وہ محتاط زبان. صحیح، بالکل جی. آپ ظاہری بات ہے آپ بیرسٹر ہیں، آپ محتاط زبان استعمال نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا. محمود مولوی صاحب، اب آپ نے کہا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ بہت مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ اتنی بڑی قربانیاں دینا کسی کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، اور آئی پی پی اگر پی ایم ایل این کے ساتھ معاملات نہیں چلتے تو اگر پیپلز پارٹی ہاتھ بڑھاتی ہے کہ جی ہاں چلیں آ جائیں بسم اللہ، تو اس طرف کوئی غور توجہ دے سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اب یہ تو ہمارے پریزیڈنٹ اور چیئرمین جو ہے جو پنجاب میں بیٹھے ہیں اسپیشلی لاہور میں، وہی کوئی اس کے اوپر کمنٹس کر سکیں گے. کیونکہ میں اگر سندھ کی بات ہوتی تو میں کوئی کمنٹ کرتا، مگر کیونکہ یہ بیسکلی ایک تو یہ بڑے جو ہے ہائی لیول کا ہے. سندھ میں بھی پیپلز پارٹی بالکل. محمود مولوی صاحب دیکھیں، سندھ میں تو سندھ میں پیپلز پارٹی سندھ میں تو میں اوپن ہوں. جی دیکھیں، میں سندھ میں تو میں اوپن ہوں. دیکھیں، سندھ میں کئی پارٹیز سے میری بات بھی ہوئی ہے اور مطلب بات چیت ہوئی ہے، اور یہ دیکھیں وقت کے آنے کے اوپر ڈیسائیڈ کریں گے. اگر کوئی بھی دیکھیں، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اور جو ہے پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی پارٹی ہے. صحیح. سندھ کے اندر ایم کیو ایم ایک بڑی پارٹی ہے، اور جماعت اسلامی بھی ہے، ٹی ایل پی بھی ہے. ہماری دیکھیں سب سے بات ہو سکتی ہے، اور کچھ پارٹیز سے بات ہو بھی رہی ہے. اس کی وجہ دیکھیں نا، آدمی دیکھیں ایک اتفاق کر کے چلتا ہے. اگر کہیں سیٹ ایڈجسٹ کر سکتا ہے یا ایک
سپورٹ کر سکتا ہے, وائی ناٹ. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تو اوپن ہوں. بشمول پیپلز پارٹی سے بھی بات چیت ہو رہی ہے آپ کی؟ پیپلز پارٹی سے بھی بات چیت ہو رہی ہے آپ کی؟ ہو نہیں رہی ہے سندھ میں. نہیں, میری پیپلز پارٹی سے بات چیت نہیں ہو رہی ہے, مگر میں نے کہا نا میری دوسری پارٹی سے بات چیت ہو رہی ہے, اور اگر کوئی بات چیت کے لیے ہوگا تو میں اوپن ہے, وائی ناٹ. دیکھیں چیزیں چینج ویسے کوئی آپ کو آئیڈیا تو ہوگا, یور پریزیڈنٹ استحکام پاکستان سندھ, بالکل نہیں, لیکن آپ کو اس بات کا اندازہ تو ہوگا, آپ صدر ہیں ایک صوبے کے, ایک اپنی جماعت کے, تو پی ایم ایل این کے ساتھ کیوں کہیں پہ کیا کوئی ضرورت سے زیادہ ڈیمانڈ کر دی آئی پی پی نے, یا پی ایم ایل این کی طرف سے زیادہ ڈیمانڈز آ گئی ہیں؟ کیا وجہ کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ کچھ لگ رہا ہے, تاثر ایسا نکل رہا ہے کہ شاید مشکل ہو جائے گا. دیکھیں پنجاب کے اندر, دیکھیں میں آپ کو اپنا تبصرہ دے سکتا ہوں. دیکھیں ہمارے پاس پنجاب میں الیکٹیبلز کافی ہیں, اور آپ دیکھیں 2 روز قبل ہی ہمایوں اختر صاحب نے بھی جوائن کیا. اب اگر 45-50 الیکٹیبلز ہیں تو ہم کیسے ان کی قربانی دے سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں نا, ہم کس کو کہیں گے کہ سب تم نہیں لڑنا اور یہ لڑیں گے, ٹھیک ہے نا؟ اور اسی صورت میں پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنے 45-50 آدمی کیسے بٹھائے گی؟ دیکھیں یہ ایک کسی کے, ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں پی ایم ایل این سے اور جو ہے پنجاب میں, مگر آپ مجھے بتائیں نا اتنے مقدار میں جو لوگ ہیں, ٹھیک ہے, نمبر بڑے ہیں, تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ صاحب یہ صاحب جو ہے جو آپ آئے ہیں ابھی آپ تو نہیں لڑ سکتے, میں لڑوں گا, تو لوگ تو بغاوت ہو جائے گی نا پارٹی کے اندر. اب میں کہوں گا جی میں لڑوں گا اور یہ 3 لڑیں گے, باقی لوگ آپ لوگ بیٹھ جائیں, آپ لوگ کو اگلے 5 سال کے بعد ہم چانس دیں گے. ڈو یو تھنک دیٹ وڈ بی ایکسیپٹیبل؟ نہیں. تو یہ اس لیے میرے حساب سے ممکنات نہیں ہے. آف کورس ناٹ, بٹ دا لسٹ فارورڈڈ, بالکل صحیح, لیکن جو لسٹ آپ لوگوں نے پی ایم ایل این کو دی تو اس پر پہلا ریئیکشن کیا آیا ہے پنجاب کی حد تک, لاہور کی حد تک؟ دیکھیے پہلا ان کا بھی ریئیکشن, دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ان کے ذہن میں جو فگرز تھے وہ ہمارے سے میچ ہی نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو بتا دوں ان کے ذہن میں جو فگرز تھے وہ ہمارے فگرز سے میچ نہیں کرتے. آپ نے دیکھے میرے خیال سے ہم نے 52 سیٹوں کی لسٹ دی ہے, تو مطلب دیکھیں ایگریمنٹ وہاں ہوتا ہے جہاں 19-20 ہوتے ہیں تو آدمی ایگری کر جاتا ہے. صحیح. مجھے بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد ہمیں رانا احسان افضل صاحب بھی جوائن کریں گے, ینگ لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. رانا احسان افضل صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. رانا احسان افضل صاحب, پہلے تو یہ کہ آپ کی ٹکٹ کا کیا بنا, کیونکہ پی ایم ایل این پہ تو بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے. ابھی ہمیں محمود مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ 52 سیٹس کی ہم نے ان کو دی درخواست کے, جی اس پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, تو وہ بھی بہت ڈیفیکلٹ ہے. پی ایم ایل این پہ بہت زیادہ پریشر ہے, اسپیشلی ان پنجاب. تو آپ کی سیٹ پر, آپ کی ٹکٹ پر کیا اس وقت صورتحال ہے؟ تو ہم مبارکباد دے دیں آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل پی ایم ایل این کے اوپر پریشر ہے, کیونکہ پی ایم ایل این ایک پاپولر جماعت ہے پنجاب کے اندر. پنجاب ہمارا اسٹرانگ ہولڈ ہے, اور یہاں بہت ساری جماعتیں خواہش مند ہیں کہ یہاں سے کوئی سٹیک ان کو مل جائے, لیکن ہمارے پاس ایک بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے کینڈیڈیٹس کی. ابھی کل فیصل آباد ڈویژن کے انٹرویوز تھے تو 30 سیٹوں پہ لگ بھگ 125 کینڈیڈیٹس تھے. تو ٹف کمپٹیشن ہے اور ود ان دا پارٹی, اور بہت سارے اسپائرنٹس ہیں. اچھا انٹرویو گیا, انشاءاللہ تعالیٰ 3-4 دنوں کے اندر میں ہوپ فل ہوں کہ میرے لیے ایک اچھا جو ہے وہ رزلٹ آئے گا ان انٹرویوز کا. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این ابھی اگلے 2 دنوں میں انٹرویوز کا جو معاملات ہے اس کو اختتام پذیر کرے گی, اور اگلے چند دنوں کے اندر ٹکٹس جو ہیں وہ اناؤنس ہو جائیں گے, تاکہ پھر لوگ اپنا ای سی پی کے اسکیجول کے مطابق اپنے سمبلز وہ جو ٹکٹس ہیں وہ سبمٹ کرائیں ای سی پی کو.
بالکل صحیح ہے. اور دوسرا یہ کہ ابھی جو ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی, کیونکہ ہمیں اطلاعات یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری صاحب بھی ایک آپ کو معلوم ہے مفاہمت کے بادشاہ ہیں, آپ سب کو اکٹھا کر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے کامیاب کروایا سابق حکومت پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف. تو اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہ آئی پی پی سے بھی ملیں گے, وہ پی ایم ایل کیو سے بھی ملیں گے, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملیں گے. اور جس طرح ایک بڑا نام سرفراز بگٹی صاحب سابق نگراں وزیر داخلہ وہ چلے گئے ہیں ان کے ساتھ, اور بلوچستان میں یہ خبر جو ہے تھوڑی سی پریشان کن ہوئی باقی جماعتوں کے لیے. دیکھیں بالکل میں نے کہا وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے تھے لیکن وہ فیلڈ میں نہیں آ رہے تھے, اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ان کے الزامات تھے وہ غلط تھے, وہ پروپیگنڈا تھا, وہ سیاسی بیانات تھے. مثال کے طور پہ سرفراز بگٹی کو اگر لے لیں تو ابھی وہ انٹیریئر منسٹر تھے اور ابھی وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے, تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کس کا اشارہ ہوا کیا ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے جو بی اے پی پارٹی کی جو شمولیت کچھ لوگوں کی پی ایم ایل این میں ہوئی اور ان کے ساتھ جو ہمارا الحاق ہوا وہ آرگینک ہوا, تو یہ چیزیں اس سے کلیئر ہو جاتی ہیں. اچھا وہ آرگینک ہے, یہ ان آرگینک ہے. I like that. نہیں میں اس کو ان آرگینک نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں ہم کہہ سکتے ہیں اگر ہم نے سیاسی کیچڑ اچھالنا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کس کا اشارہ. چلیں وہ تو چھوڑیں, اگر زرداری صاحب اپنے کارڈز پنجاب میں بھی آ کے کھیلتے ہیں اینڈ یو نو ہی از مطلب وہ بہت اسموتھ پلیئر ہیں, ہی کین. دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں اپنے کارڈز آ کے کھیلیں, بلکہ کھیلیں, الیکشن ہے, کھیلنا چاہیے. آپ لوگ پہلے جھوٹا بیانیہ بنایا کہ الیکشن ڈیلے میاں نواز شریف کی وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے آنا تھا, جبکہ آپ نے خود جو ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر سگنیٹری تھے کہ آپ سینسس کو نوٹیفائی کریں, جس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہوا. اور اس کے بعد پھر جتنے آپ نے بیانیے بنائے پیپلز پارٹی نے بڑے ویک بنائے. تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ کھیلنے آ رہے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ان کا حق ہے. اچھا چلیں, غلط الزامات ہیں, زرداری صاحب کم از کم کچھ کر رہے ہیں. بلاول کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ کیچڑ اچھالیں اور پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کریں. نہیں خیر وہ بھی اب احتیاط سے کام لیں گے ڈیفینیٹلی, کیونکہ جو ہے اخلاقیات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. کوئکلی ہمارا دوست طلال چودھری کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں, سنیں وہ ذرا کل کی, آپ یقیناً اندرونی کہانی تو شیئر نہیں کریں گے لیکن کچھ ذرائع سے ہمیں بھی پتہ لگ ہی جاتا ہے, تو بنا کیا ہے, کیا ہوا؟ دیکھیں ابھی تو ہر بندے کو موقع ملا ہے کہ وہ اپنا موقف بیان کرے. طلال صاحب نے اپنا بہترین طریقے سے اپنی پارٹی کی افیلیشن اور ان کی جو سیکریفائسز ہیں اس کا انہوں نے ذکر کیا, جس کے اوپر میاں صاحب نے بھرپور طریقے سے ان کو اپریشیٹ کیا, اور مریم نواز صاحبہ نے بھی بہت اپریشیٹ ان کو کیا. باقی بھی دیگر لوگوں کو موقع ملا بات چیت کرنے کا, لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا. فیصلے ابھی آنے والے چند دنوں میں اناؤنس ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمانی بورڈ ہے ایک اوپن فورم ہوتا ہے, ہر ایک کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنا دکھ, خوشی, غم کا اظہار کرے اور اپنی جو پارٹی افیلیشن ہے اس کے بارے میں بتائے, یا پارٹی کے کیوں وہ ڈیزرو کرتا ہے ٹکٹ. اچھا میں چاہوں گا, کیونکہ وہ سینیٹر کامران مرزا صاحب بھی ہیں, محمود مولوی صاحب بھی ہیں, لیکن ان سے معذرت سے ایک چیز مجھے بتائیں کہ آپ اور راجہ ریاض, مطلب راجہ ریاض صاحب نے کیا اپنا موقف پیش کیا ہوگا, کیا دکھڑا رویا ہوگا, کیا کہانی تھی ہوگی, کیونکہ سننا میں تو ہے کہ وہی میجر یعنی کہ ہے, اور یو ہیو گاٹ دا لیگیسی آف یو نو بینگ ان دا پی ایم ایل این. دیکھیں راجہ صاحب نے بھی کہا کہ جو ایک نفرت کی سیاست ایک لیڈر جو پھیلا رہا تھا اس کے خاتمے میں انہوں نے ایک بھرپور کردار ادا کیا. یہ ان کا موقف تھا, انہوں نے رکھا کہ یہ اس بنیاد پہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں ٹکٹ. میرا جو موقف تھا وہ پارٹی سے افیلیشن تھی, ہر مشکل گھڑی کے اندر پارٹی کے ساتھ کھڑا رہنا تھا. تو یہ بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے ٹکٹ الاٹمنٹ جو ہے پارٹی کے لیے. انشاءاللہ بہتر فیصلے کیے جائیں گے. خدا نہ خواستہ there would be no ill feelings in just in case, مطلب خدا نہ خواستہ میں کہہ رہا ہوں, ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کو مبارکباد دیں, لیکن دیکھیں میرے خیال سے جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو میں I would not comment, بٹ ہم تو پارٹی کے ساتھ ہر لحاظ سے کھڑے رہیں گے. I understand that بالکل. سینیٹر کامران مرزا صاحب, یہ جو صورتحال بن رہی ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ بلوچستان میں ایک ویو آئی ہے, ایک دم شاک ویو,
کہ یہ مطلب اتنی خاموشی سے مطلب کیئر ٹیکر انٹیریئر منسٹر آتے ہیں اور اطلاعات یہ تھیں کہ شاید وہ باپ میں جائیں گے لیکن وہ پیپلز پارٹی میں چلے جاتے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی اب آنے والے دنوں میں اطلاعات ہیں کہ شاید زرداری صاحب ملیں گے اور بلوچستان اور کے پی کے حوالے سے بھی بات ہوگی اس میں, اور یقیناً سندھ کے حوالے سے بھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی از اسٹل ان دا لارجر گیم؟ میرا خیال ہے جو مجھے نظر آتا ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر, انفارمیشن بیس نہیں ہے مگر ایز اے جو وائبز آتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سب پارٹیوں کی ملی جلی ہوئی حکومت ہوگی. جیسے کہ یہ شہباز شریف صاحب جو جس کو ہیڈ کر رہے تھے 16-17 مہینے, اس طرح کی گورنمنٹ ہی مجھے نظر آتی ہے. یہ ممکن نہیں ہوگا کہ کوئی انڈیپینڈنٹ ایک پارٹی آ جائے تو کوئی اس کے پاس ایون سمپل میجارٹی بھی ہو, تو اس میں پیپلز پارٹی بھی میں اس کو شریک ہی دیکھتا ہوں آئندہ کے پورے معاملے میں. یہ تو زرداری صاحب اپنے ایک انٹرویو میں کہہ بھی چکے ہوئے ہیں کہ کسی بھی کلیئر میجورٹی کسی پارٹی کی ان کو نظر نہیں آ رہی ہے, وہ تو کہہ بھی چکے ہیں, لیکن کوشش تو سب کر رہے ہیں نا. مطلب وہ تو کوشش یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا, آپ کلیئر میجورٹی تو کسی کو نہیں آتی مگر وہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ زیادہ سے زیادہ سیٹوں میں پھر وہ بارگیننگ پوزیشن جو ہے نا وہ پھر تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ زرداری صاحب بھی کوشش کر رہے ہوں گے, نون بھی کر رہی ہوگی, ہم بھی کر رہے ہوں گے, سارے کر رہے ہوں گے. تو اب یہ سارا جب الیکشن کا رزلٹ آئے گا پھر اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا, کیونکہ پھر جو حکومت جو بنے گی, فارمیشن جو ہوگی اس کی, وہ ان سیٹوں کو بنیاد بنا کے پھر آگے چلے گی. شیئر کس گورنمنٹ میں کہاں پہ کیا ہوگا یہ سارا کچھ جو ہے نا اس وقت ہی ڈیسائیڈ ہو پائے گا, مگر کسی ایک پارٹی کا جو ہے نا اکیلے چلنا میرا خیال ہے کہ ان حالات میں بہت مشکل ہوگا, اور اتنا بڑا وزن کوئی اکیلی پارٹی اٹھا بھی نہیں سکتی. کامران مرزا صاحب, بلوچستان میں اور کے پی میں بڑا آپ کا ایک سائزبل مطلب پریزنس ہے, سندھ میں بھی ہے, سمرو صاحب کی جو بلاول صاحب کے خلاف میرے خیال میں لڑیں گے اس دفعہ بھی, وہ بھی ہیں. تو کیا پی ایم ایل این نے کچھ مانگا آپ سے کے پی میں کہ چلیں یار مطلب تھوڑا سا ہمارے ساتھ بھی کوئی بھائی چارہ کر لیں؟ پی ایم ایل این کو تو میرا خیال ہے دینا ہی دینا چاہیے. پچھلے 4-5 سال کی جدوجہد تو صرف جے یو آئی کی تھی, جو روڈ کے اوپر جدوجہد تھی, تو میرا خیال ہے کہ اس کو کبھی کنسیڈر نہیں کیا گیا. میں کم از کم اس حوالے سے اب میرا ایک گریوینس ہے کہ کبھی بھی پی ایم ایل این نے جو ہے نا اس بات کو کنسیڈر نہیں کیا کہ جے یو آئی نے 3.5 سال 4 سال میں کیا کردار ادا کیا, اور اگر ایکچولی اور فیکچولی اگر کوئی پارٹی جو ہے میدان میں تھی تو وہ جے یو آئی تھی. تو مطلب اگر کوئی درخواست کرتے ہیں تو مطلب آپ کا خیال ہے کہ پہلے تو ان کو کرنی نہیں چاہیے, اور اگر کریں تو آپ لوگوں کو کیا معذرت کر لینی چاہیے؟ نہیں, وہ مولانا وزیدار آدمی ہے, مولانا دوستیاں نبھانے والے آدمی ہیں, اور تو زرداری صاحب کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے, ہمیں بھی زرداری صاحب کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے. زرداری صاحب بھی وزیدار آدمی ہے. میں 1-2 دفعہ ان سے ملا ہوں, 3 دفعہ 4 دفعہ. میں ان کے رویے سے متاثر ہوا ہوں. وزیداری ہے ان میں, لوگوں کے ساتھ اچھے تعلق رکھتے ہیں, اچھے انداز میں بات کرتے ہیں. محمود مولوی صاحب, ایم کیو ایم ایک پوائنٹ پہ تھی اور 4 جماعتوں کا الائنس بھی بن چکا ہوا تھا اگینسٹ پاکستان پیپلز پارٹی, اور اس کے بعد خالد مقبول صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ابھی تک کوئی ایڈجسٹمنٹ یا کوئی الائنس نہیں ہوا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ میک اینڈ بریک ابھی تک یہ مطلب چیزیں کلیئرٹی میں کیوں نہیں آ رہی؟ یہ کیوں پولیٹیکل پارٹیز پہلے جفیاں بھی ڈال لیتے ہیں جا کے, او جی ڈن ہو گیا جی ہم ان کو سپورٹ کریں گے. رانا احسان افضل صاحب بھی میرے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ یہاں جہاں ایم کیو ایم زیادہ اسٹرانگ ہوگی تو ہم ان کو مزید اسٹرانگ کر لیں گے, اور جہاں ہم مطلب اسٹرانگ تھے, جس طرح پہلے شہباز شریف ایک کراچی کے حلقے سے بڑا انہوں نے ووٹ لیا تھا, تو وہاں ایم کیو ایم ان کو سپورٹ کر دے. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور مصطفیٰ کمال جو ہیں ایک دوسرے کے سامنے مطلب ایک ہی کانسٹیچوئنسی سے کاغذات نامزدگی بھی لے رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ میرا خیال سے جو اس وقت جو شروع کا تھا ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این میں, میرا اپنا نظریہ ہے یہ بڑا جذباتی تھا کہ فوراً کوئی ڈیسیجن دے. دیکھیں, ان چیزوں میں آدمی بیٹھتا ہے اور سوچ سمجھ کے پھر ڈیسیشنز لیتے ہیں. اور جیسے ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے, بالکل زرداری صاحب بڑے منجھے ہوئے اور سلجھے ہوئے جس کو کہوں گا سیاستدان ہیں. ان کی اسٹیٹمنٹ پہلے بھی بڑی کلیئر تھی کہ آنے والی حکومت ایک نیشنل گورنمنٹ ٹائپ کی بنے گی.
تو ان چیزوں کو آپ دیکھیں نا. اور میرے خیال سے نواز شریف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو لے کے ساتھ چلیں گے. تو یہ بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے کہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنے گا. اور اب صرف یہ دیکھنا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب بنیں گے یا مولانا فضل الرحمان صاحب بنیں گے. کیونکہ ٹرائی جو ہے مولانا صاحب بھی کر رہے ہیں اور جو ہے زرداری صاحب بھی میرے حساب سے کینڈیڈیٹ ہوئیں گے پریزیڈنٹ کے. اب دیکھیں کس طرف جائے گا. باقی چیزیں تو محمود مولوی صاحب آپ ان دونوں میں سے مضبوط کینڈیڈیٹ کس کو سمجھتے ہیں؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جب میاں نواز شریف صاحب سے ملے اور اس کے بعد تو جی دیکھیں میرے اپنے اندازے کے مطابق حالانکہ مولانا صاحب کافی عرصے سے خواہش مند ہیں اور ان کا بھی، مگر میرا اپنا اندازہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہے زیادہ پاورفل اور میں کہوں گا جو ہے ویٹیج رکھیں گے پریزیڈنٹ کے سیٹ کے لیے، کیونکہ وہ آلریڈی ایک دفعہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. یہ میرا اپنا نظریہ ہے. ویسے مولانا صاحب بھی جو ہے تو پہلی دفعہ بنے ہی تھے. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ میں کامران مرزا صاحب سے پوچھوں گا. یہ میرا اپنا ذاتی پوائنٹ. صحیح چلیں آپ کا بالکل ذاتی ہے. بالکل. رانا احسان افضل صاحب، یقیناً آپ نے کہا کہ پریشرز ہیں بہت سارے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان مطلب خالد مقبول صدیقی صاحب کل بلیٹنٹلی پریس کانفرنس میں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کوئی کسی پارٹی کے ساتھ جو ہے الائنس نہیں ہوا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی. اور آپ ہی ہمیں بتا رہے تھے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوئی ہے، لارجر انڈرسٹینڈنگ کہ وہ سپورٹ کریں گے جہاں وہ اسٹرانگ ہیں. تو اب بھی یہ کیا معاملات ہیں؟ تو اور پیپلز پارٹی اگر بیچ میں پنجاب میں آ کر آئی پی پی کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے کہ جی چلیں 100 بسم اللہ ہم حاضر ہیں، ہم آپ کو ویٹیج دیتے ہیں، آپ 52 سیٹس مانگ رہے ہیں تو ہم آپ کو 52 پہ سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر پی ایم ایل این کے لیے تھوڑی سی مشکلات نہیں ہوں گی؟ اور اسی طرح جے یو آئی فے کے پاس جا سکتے ہیں، وہ دوبارہ ایم کیو ایم کے پاس جا سکتے ہیں. دیکھیں میں نے بالکل یہی کہا تھا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ وہی ہوتی ہے جہاں میوچل بینیفٹ ہو، لیکن جہاں پی ایم ایل این کا اسٹرانگ ہولڈ ہو اور آپ کہیں ہمیں یہ سیٹ دے دیں، اور جہاں ہم ویک ہیں یا ہم نمبر 3 پہ ہیں اور ہم آپ کو اپنا وہ ووٹ دے رہے ہیں، وہاں آپ نہ لینا چاہیں، وہاں آپ ہمیں کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لو، تو وہاں تو نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں یہ اگر اس طرح ہوا تو ڈیفینیٹلی پرابلمز آئیں گے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ممکن نہیں ہوگی. لیکن میں اس چیز کو ابھی رد نہیں کروں گا. ابھی بھی وقت جو ہے وہ باقی ہے، اور جب تک جو ہے وہ پارٹی سمبلز الاٹ نہیں ہوتے اور سبمیشن، تو ابھی تو نامینیشن پیپر واپس لینے کا بھی ٹائم موجود ہے. مطلب ایک بڑی عجیب سی مطلب ایک ایل فیلنگ ڈیولپ نہیں ہو جاتی کہ جناب مریم نواز صاحبہ اور مصطفیٰ کمال دونوں ایک ہی کانسٹیچوئنسی سے این اے کے کاغذات نامزدگی لیتے ہیں، جبکہ وہاں ایم کیو ایم میرے خیال سے غالباً نمبر 4 پہ آئی تھی اور پی ایم ایل این نمبر 2 پہ تھی. وہاں بڑا کم ووٹ لیا. مصطفیٰ کمال خود بھی کھڑے ہوئے تو وہ کوئی زیادہ ووٹ نہیں وہاں سے لے سکے. تو یہاں یہ زیادہ سوٹیبل ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ اگر الائنس ہونی ہے تو پی ایم ایل این کی حمایت میں بیٹھ دیا جائے، اور جہاں ہماری اس طرح کی سچویشن ہے جہاں ہم نمبر 3 پہ ہیں تو وہاں ہم بیٹھ جائیں گے. تو ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن یہ اس سٹیپ سے میرے خیال سے جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی امکانات، محمود مولوی صاحب سے بھی میں جاننے کی کوشش کروں گا، لیکن مصطفیٰ کمال اس دفعہ نہیں تھے، وہ اب ایم کیو ایم پاکستان کی پلیٹ فارم پر آئے ہیں. اس وقت وہ پی ایس پی پہ تھے، تو وہ ایک بڑا مطلب ایک ہے، چاہے دوسرے نمبر پہ تھی پی ایم ایل این، لیکن اب تو بالکل ایک ڈفرنس صورتحال بنتی ہے نا. نہیں، لیکن اس کے اندر بھی پی ایم ایل این کا جو ووٹ بینک ہے وہ تگڑا ہے اس حلقے کے اندر. ہم اگر نمبر 1 نہیں تو نمبر 2 ہیں، تو وہاں جہاں اس طرح کی سچویشن ہو تو جس کا زیادہ ووٹ بینک ہے اس کے حق میں بیٹھنے کا. لیکن دیکھتے ہیں ابھی یہ کہاں کس کروٹ بیٹھتے ہیں. علیم خان 119 سے بھی کاغذات جمع کراتے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی کرواتی ہیں، تو وہ مطلب ایک عجیب سے ہی ہے کہ پہلے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں، پھر ایک ہی جگہ سے آئی پی پی سے کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہوا. چلیں ابھی دیکھتے صحیح. بالکل. سینیٹر کامران مرزا صاحب، اب آپ مجھے بتا دیں محمود مولوی صاحب کا خیال ہے کہ جناب صدر آصف علی زرداری صاحب بہتر کینڈیڈیٹ ہیں. آپ نے میرے پروگرام میں ہی کہا تھا کہ بالکل مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی حق ہے، وہ ان کو بھی بننا چاہیے، اور وہ پہلے ایک دفعہ کنٹیسٹ بھی کر چکے ہیں صدارت کے عہدے کے لیے. میرا خیال ہے کہ اگر اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے نا، ان کے اعتزاز احسن جو ہے وہ اگر کینڈیڈیٹ نہ ہوتے تو ممکنہ طور پہ مولانا جیت بھی سکتے تھے شاید. تو ویسے بھی یہ سیریمونیل ہے، یہ عہدہ کوئی ایسا کوئی بہت زیادہ کوئی اختیار والا عہدہ نہیں ہے.
تو میں تو ایز اے کیونکہ میرے تو قائد ہے، میں تو اس میں یہ سمجھوں گا کہ ان کا حق بنتا ہے، اور جو جدوجہد انہوں نے کی ہے یہ سارے نظام میں، اور اسپیشلی جو پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا اس میں جتنی جدوجہد ہے اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے، نون کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے، پیپلز پارٹی کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے، یہ سارا جو، کیونکہ اگر کہیں اگر کوئی سڑک پہ کوئی اپنے ورکرز کو لا سکا ہے، روڈ پہ اگر لا سکا ہے تو وہ صرف جے یو آئی تھی اس پورے عرصے میں، اس کے علاوہ کسی پارٹی نے اپنے ورکر کو جو ہے وہ سڑک پہ نہیں لا سکی یا اس تعداد میں نہیں لا سکی۔ سینیٹر کامران مرزا صاحب، اب یقیناً ایک معاملات تو چلیں گے، ابھی اگر آپ جو آپ نے کہا کہ نیشنل گورنمنٹ بنتی نظر آتی ہے، اس میں صدر آصف علی زرداری ہو جاتے ہیں صدر، پی ایم ایل این کے پاس وزارت عظمیٰ آ جاتی ہے میاں نواز شریف صاحب، کے پی یا بلوچستان میں سے ایک جگہ پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو لائنس شیئر مل جاتا ہے، بلوچستان پنجاب اگین پی ایم ایل این کے پاس اور آئی پی پی کے ساتھ ملی جلی، اور پھر سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس آتا ہے۔ تو آپ کو یہی ایسی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے کہ اگر مطلب جس طرح آپ نے کہا کہ جو پہلے 16 مہینے تھے اسی طرح کی؟ دیکھیے، میں اس میں اب صورتحال تو آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ ایسی صورت ایگزیکٹ بن جائے، پرپوز کیا جا سکتا ہے، پرپوز کرنے والے جو ہے نا اس طرح پرپوز کر سکتے ہیں، مگر ڈسپوز جو ہے وہ کوئی اور کرے گا نا، تو ہاں بلوچستان میں بھی جو ہے وہ ہمیں آپ نظر انداز تو نہیں کر سکتے، اپوزیشن لیڈر ابھی تک ہمارا تھا، ٹھیک ہے نا جی، اسی طرح صوبہ خیبر پختونخوا میں، سندھ میں جو ہے نا ہمارا سائزیبل وہ ہو گیا اب، تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے ریزلٹ کیا آتے ہیں، الیکشن کے ریزلٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا اور اس کے بعد شیئرز ڈٹرمن ہوں گے۔ آئی ایگری، بالکل۔ محمود مولوی صاحب، میں چاہوں گا کوئکلی ایک بریف سا مجھے جواب دے دیں کہ اس وقت مصطفیٰ کمال نہیں تھے NA-119 میں، اب ان کے آنے کے بعد کیا اسٹل پی ایم ایل این سیکنڈ، کیونکہ آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا، تو آپ کو اب کیا لگتا ہے کہ مطلب ایم کیو ایم پاکستان مان جائے؟ دیکھیں اس سیٹ پہ دیکھیں، لیٹ می بی ویری فرینک، اس جگہ پہ جہاں ہے جو پہلے شہباز شریف صاحب لڑ چکے ہیں، میرے خیال سے جو ہے پی ایم ایل این از اے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ اوور دیر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ میرا اپنا جو ہے تجزیہ ہے کہ پی ایم ایل این وڈ بی اے اسٹرانگر کینڈیڈیٹ اوور دیر۔ اور جو سوری 242 NA-242 مصطفیٰ کمال صاحب نے جہاں سے لیے، جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں، 242 جس میں، جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں جو پہلے شہباز شریف صاحب نے ابھی، سوری مریم نواز صاحبہ نہیں، شہباز شریف، ہاں جی بالکل، میں صحیح، شہباز شریف صاحب لڑ چکے ہیں، میں اسی کانسیکوینسی کی تجزیہ کر رہا ہوں۔ میرے حساب سے پی ایم ایل این is a stronger candidate over there, that's my personal view. میں فرینکلی بات کر رہا ہوں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں نا تو ادھر وہ زیادہ اسٹرانگ ہے، تو اگر ایڈجسٹمنٹ ہونا، حالانکہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر پھر بھی میں کہوں گا یہ میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے، تو اس حساب سے صحیح صحیح۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے ناظرین، تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حافظ احسان احمد صاحب، کچھ تھوڑا سا لیگل معاملات پہ ہم جاننے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے جو صورتحال بن رہی ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے حافظ احسان احمد صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے اور ماہر قانون ہیں۔ بہت بہت شکریہ حافظ احسان احمد صاحب۔ حافظ احسان صاحب، ایک چیز تو انیشلی پہلے کہ یہ کہ آج کامران مرزا صاحب اور ایم کیو ایم نے جو ہے درخواستیں بھیجی ہیں چیف الیکشن کمشنر کو کہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخوں میں 3 دن کا اضافہ کیا جائے اور اسکروٹنی میں کم کر دیا جائے، اور کامران مرزا صاحب کی جو درخواست ہے اس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 58 کے تحت الیکشن کمیشن شیڈیول میں آگے پیچھے کر سکتا ہے
تاریخ البتہ انہوں نے دونوں نے یہی زور دیا ہے کہ وہی رہے گی 8 فروری, اس میں کوئی تو اس پہ ذرا بتائیں کہ از اٹ ڈویبل. دیکھیں جو ہمارا سیکشن 58 ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا, اس کے اندر امینڈمنٹ کی گنجائش تو موجود ہے, لیکن چونکہ اب یہ امینڈمنٹ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ شیڈول ہم نے آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن نے جمع کروا دی ہے, تو اس کے اندر آپ ڈاٹ بھی اب چینج نہیں کر سکتے, چونکہ جب 3 نومبر 2023 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈر کیا تھا تو اس کے اندر جو کٹ آف ڈیٹ انہوں نے بتائی تھی وہ بتائی سی 56-57 دن, اور اس کا ایک پراپر شیڈول تھا, نامینیشنز پیپر, اس کے بعد اسکروٹنی ہے, پھر اس کے بعد لسٹ ہے, پھر اس کے بعد آپ کا الیکشن سمبلز ہیں, اور پھر اس سے آگے اگر اس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کو موڈیفائی کرنا ہے تو اگر سپریم کورٹ کے اندر معاملہ نہ ہوتا تو پہلے معاملہ یہ تھا کہ ود دی کانکرنس آف دا پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ ہو سکتا تھا. جب پریزیڈنٹ آف پاکستان کو الیکشن ایکٹ 2017 سے نکال دیا گیا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کر سکتا تھا, بٹ چونکہ اب شیڈول جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جمع ہو چکا ہے اور وہ پوری ڈیٹیل ایک آرڈر کا حصہ بن چکا ہے, لہذا الیکشن کمیشن آف پاکستان باوجود اس چیز کے کہ ان کا اختیار ہے کہ ماڈیفائی کر سکیں, ایکچوئل ڈیٹ سے پہلے اس کو کر سکیں. ایون یہ ہے کہ وہ آگے بھی جا سکتے تھے, اگر 8 فیبروری تھی تو ان کے پاس یہ تھی, بٹ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اب اس کے اندر انوالو ہے تو اب اس کے اندر ایک دن کا بھی چینج نہیں ہو سکتا, یہ ایز اٹ از اب چلے گا. جی اب 2 ایک سٹیٹمنٹس آئی ہیں, ایک پاکستان بار کاؤنسل کی اور ایک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی. انہوں نے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو ہٹانے کی درخواست کر دی کہ جناب ایک تو وہ 2 چیزیں نہیں دے پا رہے, ایک تو لیول پلینگ فیلڈ اور دوسرا جو ڈی لمیٹیشنز ہیں ان کو وہ صحیح طرح انٹرٹین نہیں کر رہے, جو بہت سارے لوگوں کے اعتراضات ہیں. سپریم کورٹ واضح طور پر کہہ چکی ہوئی ہے کہ اب نو ifs اینڈ بٹس پیریڈ, اس کے باوجود یہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے. ان دونوں کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ جس طرح جب آپ سینسس کو نوٹیفائی کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا پروسیس جو ہے وہ ڈی لمیٹیشن کا سٹارٹ ہوتا ہے آرٹیکل 51(5) آف دا کانسٹیٹیوشن کے اندر, اور جب وہ ڈی لمیٹیشن کا پروسیس نوٹیفائی آپ کر دیتے ہیں فارم 7 کے مطابق جو الیکشن ایکٹ ہے جو ہمارے سیکشن 20 اور 22 اس کو ڈیل کرتے ہیں, تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ چیپٹر جب کلوز ہو جاتا ہے تو پھر اگلا چیپٹر جو ہے وہ سٹارٹ آپ کا ہوتا ہے سیکشن 57 کے اندر الیکشن شیڈول کا. جس طرح الیکشن شیڈول جو ہے وہ 51(5) کا پروسیس یا سیکشن 20 کا پروسیس مکمل ہوئے بغیر جو ہے وہ نہیں شروع ہو سکتا, اسی طرح جب ڈی لمیٹیشن کا پروسیس مکمل کر دیا جائے تو دوبارہ آپ جو ہے الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد جو ہے ڈی لمیٹیشن کا پروسیس آپ ایشو نہیں کر سکتے, نہ لیگلی نہ کانسٹیٹیوشنلی اجازت نہیں ہے. اب دوسرا اس ایسپیکٹ کا ہے جس کی طرف آپ نے 2 پریس ریلیزز کی طرف اشارہ کیا ہے, وہ دونوں آئی ہیں, اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس ملک کے اندر فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے, بالکل سارے کہتے ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کہتا ہے, آپ بھی کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں. دوسرا اس کے اندر جو پوائنٹ آیا وہ آیا ڈی لمیٹیشنز کا, اور ڈی لمیٹیشن کی بنیاد کے اوپر اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ریزگنیشن مانگا جائے تو اس سٹیج کے اوپر جب آپ کا الیکشن پروگرام ایشو ہو جائے تو وہ بات جو ہے وہ اس کی ٹائمنگ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. باقی جتنی باتیں تھیں وہ بالکل بات ٹھیک ہے, چونکہ ایک پرابلم ضمیر صاحب اس کے اندر جینوئنلی آیا ہے کہ جب آپ نے آرٹیکل 153 کے نیچے اپنی سینسس کو نوٹیفائی کیا اور 51(5) کے پروسیس کے اندر گئے تو ہر 10 سال کے بعد جب آپ کی آبادی بڑھتی ہے تو آپ کی سیٹس بڑھنی چاہیے, لیکن چونکہ جو گورنمنٹ تھی انہوں نے اختیار نہیں دیا تھا سیٹیں بڑھانے کا, چونکہ اس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے ہوتی 51 کے اندر, تو وہ چونکہ وہ گورنمنٹ نہ کر سکتی تھی نہ ان کے پاس ٹائم تھا, تو وہ صرف اس حد تک گئے کہ آپ جو کانسٹیچوئنسیز ہیں ان کے ایڈجسٹمنٹ پہلے چلے جائیں. اب جب آپ کی آبادی تو بڑھ گئی, جب آپ کا سینسس نوٹیفائی ہوا آپ کی ووٹر لسٹ بھی بڑھ گئی, سیٹیں کم ہو گئی, نہیں سیٹیں کم نہیں ہوئی نا, سیٹیں صرف 6 سیٹس جو کم ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ 1 ٹائم جو ایکسٹینشن تھی جب آپ کا فاٹا کو آپ نے مرجر کیا تھا تو آپ نے انہیں الاؤ کیا تھا, باقی جو ہے اس وقت ایز اٹ از وہی سیٹ ہے کہ جو پچھلا آپ کا 2018 کا الیکشن ہوا تھا اس کے اندر آپ کے 5 ایریاز میں الیکشن ہوتے تھے, 4 آپ کے پروونسز کے ہوتے تھے اور 1 آپ کی کیپٹل کی سیٹس ہوتی تھی اور 6 آپ کی ہوتی تھی فاٹا کی. اب جب آپ کو فاٹا نے آپ کو مرج مر دیا تو وہ 6 وہاں سے نکل گئی, ان کے بدلے انہیں پروونشل سیٹس مل گئیں. تو ابھی کے پی کے کی 43 سیٹس ہیں, پنجاب کی 141 سیٹس ہیں, بلوچستان کی 16 ہے اور سندھ کی 56 سیٹس ہیں. وہ باقی جو آپ کی جو ریزرو سیٹس ہیں فار منورٹیز وہ نکال کے, اور اس کے بعد 60 آپ کی ویمن سیٹس ہیں. تو یہ اس وقت جو آپ کا جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ آپ کا ہونے جا رہا ہے 326 سیٹس کے اوپر.
326 یہ ہیں اور اس کے بعد 6 آپ کی کم ہوئی ہیں, اور آگے آپ کا ہاؤس جو تھا وہ 342 کا تھا, تو 10 اگر آپ نے سیٹس کر دی 342 بنتا تھا. تو فاٹا کے مرجر کے بعد جو ہے چونکہ آپ کی ایلوکیشن جو تھی وہ پروونس کی کے پی کے کی اس حد تک تھی تو وہ 6 کم آئے. اس لیے اب آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ کے الیکشن کانسٹیچوئنسیز کے نمبرز بھی آئے ہیں تو اس کے اندر اب نمبر صرف چینج ہوئے ہیں, باقی کانسٹیچوئنسیز وہی رہی ہیں, یا ان کے ایڈجسٹمنٹ جو ہے کیونکہ انہوں نے جو بنچ مارک کیا ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا پروونس کے اندر آپ کی ایز اے ہول تھا, اور اس کے بعد انہوں نے جو ٹیریٹوریل ایریا بنایا ہوا تھا سیکشن 20 کے مطابق وہ آپ کا بنایا ہوا تھا آپ کا ڈسٹرکٹس یونٹس جو تھا ریونیو کا, اور اس وقت تقریباً 8.25 لاکھ کی آبادی کے اوپر جو ہے وہ بن رہا ہے. لیکن چونکہ آپ کی جو ڈیل لسٹمیٹیشنز کا پروسیس جو تھا وہ اس کے بعد صورت اس سے پرابلم آئی ہے. صحیح. اب ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ اس کو ایسے لیا جا رہا ہے ان دونوں سٹیٹمنٹس کو کہ شاید یہ ان کی ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے کہ جی انتخابات کو مزید ڈیلے کرنے کی کوشش, اور جس پر مطلب سن رہے ہیں کہ جی شاید سپریم کورٹ ان پہ کنٹیمپٹ بھی ڈالے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 آرڈرز موجود ہیں. 3 نومبر کا آرڈر بھی موجود ہے. اس کے بعد جو اگلا معاملہ ہے وہ ہے 15 دسمبر 2023 کا بھی آرڈر موجود ہے, اور آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آرڈر کیا ہے کہ ڈی لمیٹیشن جو ہے وہ جو ہے آفٹر دی اسکیجول جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو 3 آرڈرز کے ہوتے ہوئے نہیں, انہوں نے اس کے اندر جو بات بھی کی ہے وہ کہا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ مقررہ ڈیٹ پہ اندر ہونے چاہیے, لیکن جو ریزگنیشن والی بات ہے یا ڈی لمیٹیشن والی بات ہے اس سے ایک چیز بنا, چونکہ ضمیر بھائی اس طرح ہے کہ اگر فرض کیا چیف الیکشن کمشنر جو ہے ریزائن کر بھی دے تو آرٹیکل 217 کے نیچے جو موسٹ سینئر ممبر ہے وہ آپ کا چیف الیکشن کمشنر ہوگا. ایک ہی ایسی صورت بنتی ہے کہ آپ کے سارے ممبرز جو ہے نہیں وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, وہ ایک ویکینسی آئے گی آپ اس کو 45 ڈیز کے اندر. ایک ہی صورت ایسی ہے کہ اگر سارے ممبرز اور چیف کمشنر ریزائن کر دے تو پھر بہت بڑا کوسچن مارک ہے, اور پھر معاملہ سپریم کورٹ کے لیے ایڈوائزری جورسڈکشن میں جائے گا. ایک چیز دو چیزیں, ایک تو یہ کہ ایک آج اشتہار چھپا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, ذرا اس کو ہمیں کچھ ایکسپلین کریں کہ یہ کیا ہے, کس طرح کا معاملہ ہے. دیکھیں چیز نااہلی ختم کرنے کے لیے دیکھیں چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ایک کیس چل رہا تھا, اور بنیادی طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2018 کے اندر ایک ججمنٹ دی تھی سمیع اللہ نوشیروانی کی تھی. اس کے اندر انہوں نے ہولڈ یہ کیا تھا کہ اگر کسی شخص کے خلاف کورٹ آف لا کا ڈکلیریشن جتنی دیر تک موجود ہے اتنی دیر تک وہ آرٹیکل 62(1)(f) کے اندر ڈسکوالیفائی رہے گا, اور یہ 2018 سے آج تک وہ چیز چلی آ رہی تھی. اب اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف کورٹ آف لا کا ڈکلیریشن جو ہے سیدھا ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کر دے تو ریویو ڈسمس ہو جائے اس کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فار لائف ٹائم اس کے لیے ہوگا. اور اگر کسی شخص کے خلاف کوئی ٹریبیونل کرتا ہے یا کوئی اور کورٹ کرتی ہے اور اس کے بعد کنفرمیشن ہوتی جاتی ہے تو وہ لائف ٹائم آئے گا. اب یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے سیکشن 232 کے اندر امینڈمنٹ کی ہے, اور اس کے اندر 5 سال کا انہوں نے ٹائم ذکر کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جہاں لائف ٹائم پیریڈ نہیں ہے ڈسکوالیفیکیشن کا آپ 5 سال کر سکتے ہیں. تو سپریم کورٹ نے اس چیز کو کلب کرنے کی کوشش کی ہے, اور آبزرویشنز بھی آئی تھی 2 جنوری کو جو 2 جنوری کو میاں نواز شریف صاحب کا کیس ہے نا نااہلی والا. نہیں میاں صاحب اس کے اندر پارٹی نہیں ہے, میاں صاحب نہیں ہے اس کے اندر پارٹی. میاں صاحب تو اس صورت کے اندر پارٹی ہونا تھا کہ اگر ان کے الیکشن کمیشن کے اندر جو ریٹرننگ آفیسر کے پاس پیپر ایکسپٹ ہوتے ریجیکٹ ہوتے اور معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹ سے ہوتا وہ سپریم کورٹ کے اندر جاتا تو پھر میاں صاحب پارٹی تھے. اب اگر 2 جنوری کو سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کرتی ہے کہ 5 سال کی سزا ہی کافی ہے تو اس کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ میاں نواز شریف کو بھی ملے گا, اور وہ سارے ان اشخاص کو ملے گا جو 62(1)(f) کے اندر پرماننٹ ڈسکوالیفائی ہیں. اور یہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ نے اس لیے اس چیز کو ٹیک اپ کیا ہے کہ بجائے یہ معاملہ مختلف سٹیجز کے اندر جا کے کنفیوژن کے اندر آئے, سپریم کورٹ ہی اس جب فائنل لسٹ ہو آپ یہ دیکھیے گا کہ 2 یا 3 ہیئرنگز کے اندر جو ہے اس کا فیصلہ آئے گا, اور موسٹ پروبیبلی یہ آئے گا کہ جو لمٹ ہے اس کی آپ کی ڈسکوالیفیکیشن کی وہ سپریم کورٹ 5 سال کرے گا, اور جو 232 کے اندر امینڈمنٹ آئی ہے اس کو وہ انڈورس کریں گے. اور جو اپنی ججمنٹ کا ایک پرنسپل انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے 2018 کے اندر جس کا ذکر کیا ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ ہر پراسپیکٹیو کینڈیڈیٹ جو افیکٹ ہوتا ہے وہ ہمیں کر لے اس چیز کے اندر, تو اس کا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس ججمنٹ کو سپریم کورٹ آف پاکستان ریوزٹ کرے گی. اچھا لاسٹلی کوئکلی چھوٹا آنسر مجھے چاہیے, بلے کا نشان کا معاملہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بلے کا نشان جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس سرٹیفکیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو انہوں نے سیکشن 210 الیکشن ایکٹ کے اندر دینا ہے یا رول 140 کے اندر. اگر وہ سرٹیفکیٹ نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو 215 سیکشن الیکشن ایکٹ کا اس کے اندر پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں ملے گا. یہ ایک ایڈمنسٹریٹو اور ریگولیٹری ہے, اس کے خلاف اگر وہ نہیں ہوتا تو وہ ہائی کورٹ کے اندر اپیل کے لیے جا سکتے ہیں. جی
صحیح، بہت چانسز اس کے اندر ہیں جو آپ کی آئی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کیوریز جو آئی ہیں یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آبزرویشنز آئی ہیں یا جو کیس لڑنے گئے ہیں ان ساروں سے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید 210 کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ مشکل ہے. بہت بہت شکریہ حافظ احسان احمد صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.